بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس درخت کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اس درخت کے نیچے اللہ کے پیارے نبی نے آرام فرمایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ پیڑ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہی ہے، جو 1400 سال سے بھی زیادہ کا سمے گزر جانے کے بعد بھی یہ درخت آج بھی موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس صحابی درخت کی زیارت کرنے پہنچتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایتوں میں آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس وقت آپ کے چاچا جناب ابو طالب ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں، اس وقت اہل قریش کے لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک تجارتی سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے ان کی منزل تھی شام کی سرزمین۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ کچھ روایتوں میں ابو طالب اس سفر پر اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ اس پر جناب ابو طالب نے بتایا کہ بیٹا، سفر لمبا ہے اور راستے میں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مانے اور بہت اصرار کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ جناب ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا۔ اس لیے آخر میں جناب ابو طالب اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نبی کی محبت دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سفر 546 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا وادی شام تک پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک گھنا چھایہ دار درخت آیا۔ اس درخت کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے اس کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر قریش کا یہ قافلہ اس درخت کے سائے میں رک گیا۔ اس درخت کے کچھ ہی فاصلے میں ایک عیسائی گرجا گھر تھا۔ یہاں پر کچھ عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ انہی عیسائیوں میں سے ایک کا نام بحیرہ تھا، اس کا اصل نام جرجس تھا۔ یہ اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اس قافلے کو پہلی بار دیکھا تو اس نے دیکھا کچھ لوگوں پر ایک بادل کا ٹکڑا چھایا کیے ہوئے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، تپتی دھوپ تھی، اور اس دھوپ میں وہ قافلہ جہاں جہاں جا رہا تھا، یہ بادل ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ چھاؤں کر کے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے علاوہ بحیرہ نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ جب قریش کے لوگ یہاں رک گئے، اس درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے سارے لوگ بیٹھ جائے تو اس کے بعد میں کہیں تشریف فرما لوں گا۔ اب اس درخت کا سایہ کم تھا اور قافلے کے لوگ زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس درخت نے اپنی ساکیں پھیلا دی اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد قریش کا قافلہ اس درخت میں رک گیا تو بحیرہ نے اپنے دوسرے راہبوں سے کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ اہل قریش نے جب سنا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس گرجا گھر اور خانگاہ کے راہبوں نے کسی بھی سفر کے دوران ان کی کھانے کی دعوت نہیں کی تھی۔ تو پھر اس دفعہ ایسی کون سی خاص بات ہو گئی کہ انہوں نے دعوت کی ہے؟ خیر، اس کے بعد قافلے کے سارے لوگ کھانے پر خانگاہ میں چلے گئے۔
اور لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامان اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے وہیں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد بحیرہ نے خود قریش کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ اس دعوت کا مقصد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش کے لیے کی تھی، کیونکہ وہ کئی کتابوں جیسے تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ وہ نبوت کی ساری نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بحیرہ نے جب سارے لوگوں کو دھیان سے دیکھا تو اس نے ان میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن وہ بادل اور درخت کی ساکھ والا معجزہ کو دیکھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا ہے جو یہاں پر موجود نہ ہو؟ تو یہ سن کر قافلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، سبھی یہاں پر موجود ہیں۔ مگر اتنے میں دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم محمد بن عبداللہ کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی بحیرہ کہنے لگا کہ ہم پر لعنت ہو، ادھر ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر وہ بھوکا رہ جائے۔ اتنا کہہ کر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلوا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی خانگاہ کے اندر اپنا قدم مبارک رکھا تو پورا خانگاہ روشن ہو گیا۔ اب بحیرہ کا دھیان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو گیا۔ آپ جیسے ہی کھانے پر بیٹھے تو بحیرہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بحیرہ سے لات اور عزا کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کیا۔ بحیرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نبوت کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے۔ اس کے بعد بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان لات اور عزا کے نام مت لو، مجھے جتنی نفرت ان سے ہیں اتنی نفرت اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک مضبوط دلیل تھی، کیونکہ ایک بدھ پرست معاشرے میں آنکھیں کھولنے والے بچے کو بتوں سے اس قدر نفرت ہے جس قدر کی نفرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور آپ کے خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو نبوت کی نشانی کا علم تھا اور وہ اب اپنی آنکھوں کے سامنے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب سوال جواب کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے آپ کے پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو اس کا یقین پکا ہو گیا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس پر جناب ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا پیچھے ہٹا، پھر پوچھا کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے یہی جواب دیا۔ تو یہ سن کر بحیرہ نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات میں نہیں ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔